خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل یم ڈی ابصار المظاہری میں خوش آمدید خیر مقدم ہے. ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے. آج ہم پڑھنا سیکھیں گے کہ جب قرآن مجید میں پڑھتے وقت دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اس وقت کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کس طریقے سے پڑھیں گے. جیسے کہ دیکھیے، یہ سورۃ البروج جو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ سورۃ البروج ہے. 30ویں پارے کی سورۃ البروج میں دیکھیے، یہاں واو کے اوپر جزم ہے. جب آخر میں وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو جیم پر بھی ساکن آ جائے گا، جزم دے دیں گے، جزم دے کر سانس توڑیں گے. کیونکہ ناظرین قاعدہ ہے کہ جب زبر زیر پیش پر یا اسی طریقے سے دو زیر دو پیش پر وقف کریں گے تو وقف کرتے وقت یعنی سانس توڑتے وقت، وقف کا مطلب سانس توڑنا، جب سانس توڑیں گے، سانس توڑتے وقت جیسے کہ یہ آیت ہے، اس آیت پر وقف کریں گے، سانس توڑیں گے. یہاں بھی آیت ہے دیکھیے، تو یہاں آیت پر سانس توڑیں گے. تو جب سانس توڑیں گے، وقف کریں گے تو دو زبر کو چھوڑ کر کے زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، صرف دو زبر کو چھوڑ کر کے ان حرکتوں پر جب بھی وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے، آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے. تو دیکھیے یہاں پہلے سے ہی واو پر جزم ہے، پھر جب وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو جیم پر بھی جزم دے دیں گے، جزم دے کر سانس توڑیں گے، جیم بھی ساکن ہو جائے گا. اسی طریقے سے دیکھیے یہاں بھی واو کے اوپر جزم ہے اور آخر میں جو دال ہے، دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، لیکن سانس توڑیں گے، وقف کریں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، ساکن کر کے وقف کریں گے اور ساکن کر کے سانس توڑیں گے. اسی طریقے سے دیکھیے آگے بھی دیکھیے یہاں واو ہے، اس کے بعد دیکھیے دال ہے، دال کے نیچے دو زیر کی حرکت ہے، لیکن یہاں وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو پھر آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے، آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے، ساکن کر کے وقف کریں گے، یعنی ساکن ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں ساکن جزم والے حرف یعنی جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں جو واو کے اوپر جزم ہے نا، واو کے اوپر ہے جزم، تو یہ واو ساکن ہے، یعنی جس حرف پر بھی جزم آ جائے وہ حرف ساکن ہوتا ہے. تو ساکن والا یہ واو جو ہے نا، واو ساکن ہے. اسی طریقے سے یہاں خا کے اوپر جزم ہے تو خا ساکن ہے، تو جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. تو دیکھیے آپ کو ہم نے مثالیں دی. اسی طریقے سے دیکھیے یہاں بھی وقف کریں گے تو سانس توڑتے وقت جزم دے دیں گے. اسی طریقے یہ مثال ہے، دیکھیے یہاں آگے. اسی طریقے سے یہاں بھی دیکھیے، یہاں واو کے اوپر جزم ہے، آخر میں جو دال ہے، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، لیکن وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو جزم دے دیں گے. اسی طریقے سے یہاں بھی، اسی طریقے سے دیکھیے یہاں بھی میم یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اور اسی طریقے سے وقف کریں گے تو دال کے اوپر بھی جزم دے دیں گے. تو جب یہ جزم آ جائے، دو ساکن ایک ساتھ ہو جائیں گے. دیکھیے ایک تو پہلے سے ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، پھر یہاں وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو یہاں بھی جزم دے دیں گے تو ساکن ہو جائے گا، دو ساکن ایک ساتھ. اسی طریقے سے یعنی جتنی بھی مثالیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور جتنی مثالیں ہم نے آپ کو بتائیں، ان تمام مثالوں میں جب ہم وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. تو جب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اس وقت کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کس طریقے سے پڑھیں گے. دیکھیے پڑھیں گے والسماء ذات البروج. بروج بعض مرتبہ اس کو برو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آخر میں کیا دینا ہے، کیسے پڑھنا ہے. سانس توڑ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس لیے اس کو بعض مرتبہ برو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ پڑھیں گے بروج. بروج جیم حرف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر جب ہم جزم دے دیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا، تو اس لیے قلقلہ بھی ہوگا، اور وقف کرتے وقت حرکت کی آواز نہیں آئے گی، جیم کی آواز آئے گی. بروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود. موعود
بعض مرتبہ پڑھتے ہیں موعو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر موعد یعنی عین کو دال سے ملا دیتے ہیں جزم دیتے وقت، تو وہ بھی نہیں کریں گے، قاعدے کے مطابق وقف کریں گے. موعود دال کے اوپر جزم آ جائیں گے تو پھر قلقلہ ہوگا، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو قلقلہ بھی کریں گے اور حرکت کی آواز بھی نہیں آئے گی، صرف دال کی آواز آئے گی. والیوم الموعود. دیکھیے اسی طریقے سے یہاں بھی دو ساکن ایک ساتھ جمع ہوں گے تو پڑھیں گے ومشہود. ومشہودن نہیں پڑھیں گے، بعض مرتبہ مشہودن پڑھتے ہیں وقف کرتے وقت، سانس توڑتے وقت، یا پھر وہ مشہو پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ہد پڑھ دیتے ہیں، مشہود یہ بھی نہیں پڑھیں گے. تمام چیزیں اس طریقے سے جو پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے. پڑھیں گے کس طریقے سے؟ ومشہود. ومشہود قلقلہ بھی ہوگا اور وقف کرتے وقت ساکن بھی کریں گے، لیکن حرکت کی آواز نہیں آئے گی، صرف دال کی آواز آئے گی. ومشہود. اسی طریقے سے دیکھیے قتل اصحاب الاخدود. اخدود کیا پڑھیں گے؟ اخدود. اخدو پڑھ کے چھوڑ نہیں دیں گے. اخدود. النار ذات الوقود. وقود وقف کرتے وقت تھوڑا سا کھینچ کر کے وقف کریں گے، اور یہاں جو ساکن کریں گے صرف دال کی آواز آئے گی، حرکت کی نہیں. وقود اذ ہم علیہا قعود. اذ ہم علیہا قعود. قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شہود لال کلر کی جو دال میں نظر آ رہی ہے، دال لال کلر کی، یہ تمام کے تمام قلقلہ کے حروف ہیں، اس لیے قلقلہ ہوگا، قلقلہ کر کے پڑھیں گے. شہود باللہ العزیز الحمید. حمید. ایک دو آیت اور دیکھ لیجئے جو تھوڑے ہارڈ ہیں. دیکھیے سورۃ البروج کی جو صورت ہے، اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ الطارق. یہ سورۃ طارق یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ جو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہیں وہ سورۃ طارق ہے. سورۃ طارق دیکھیے، یہاں دیکھیے جیم کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے جیم، اور وقف کریں گے تو عین کو بھی ساکن کر دیں گے، جزم دے دیں گے. تو بعض مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں ذات الرجع یا پھر ذات الرج. ذات الرج پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ذات الرجع پڑھ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے والسماء ذات الرجع. رجع رجع عین کی آواز آئے گی، حرکت کی نہیں. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. صدع نہیں پڑھیں گے، صدع نہیں، صدع. صدع یا پھر صد پڑھ کے چھوڑنے دیں گے. صد عین کی آواز آئے گی آخر میں، حرکت کی نہیں. ذات الصدع. ذات الصدع. انہ لقول فصل. فصل فصل لام کی آواز آئے گی. وما هو بالہزل. ہزل ہزل لام کی آواز آئے گی، حرکت کی نہیں. تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ قاعدہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہی قاعدہ آپ کو پورے قرآن میں آپ کو جاری کرنا ہے. آپ جہاں بھی جس طریقے سے بھی قرآن میں کہیں بھی آپ کو اس طریقے سے نظر آ جائے، آپ اسی طریقے سے وقف کریں گے، سانس توڑیں گے. تو آج یہیں تک ناظرین، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.